ہم نے کتنی مشکلات پیدا کر دی. لڑکی والوں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کس بات کی کہ جی کھانا اچھا ہونا چاہیے, کھانا بڑھیا ہونا چاہیے, 500 لوگ آئیں گے, 600 لوگ آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی بیماری چل گئی ہمارے سماج میں. اس بیماری کے ایک معجب تھے ہمارے یہاں قریبی شہر میں, تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ عثمان بھائی ہم لڑکیوں کی اجتماعی شادی کروا رہے ہیں تو آپ بھی آئیے اس میں. تو میں نے ان کا فون سنا تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, کاٹ دیا. پھر ان کا دوسرے دن فون آیا, بڑے سرمایہ دار ہیں نا, سوچا مولوی کو دبکا مارے کہ کیوں نہیں آ سکتے, یہ بات ہے وہ بات ہے. میں کہا بھائی اس لیے نہیں آ سکتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہتے کب منع کر دیا؟ 3 بار انسان دولہا بنتا ہے, دلہن بنتی ہے. سن لو آج بات, 3 بار کوئی بھی مرد عورت دولہا یا دلہن بنتے ہیں. 3 بار. پہلی بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے خاندان کی توجہ کس طرف ہوتی ہے جی؟ بچہ کالا ہو گورا ہو, ہیں جی, امیر کا ہو غریب کا ہو, سارا محلہ کس کو دیکھنے جاتا ہے؟ خاندان کے لوگ کس کو دیکھنے جاتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دولہا ہے, چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے, لوگ خوشی سے دیکھنے جاتے ہیں اس کو, چاہے اس کا رنگ کیسا ہی ہے, شکل کیسی ہے. دوسری بار وہ دولہا دلہن تب بنتے ہیں جب ان کا نکاح ہوتا ہے. اس پارٹی کے اندر پروگرام میں ایسے تو صرف وی آئی پی لوگ چاہیے ہوتے ہیں, جلسوں میں ہمیں میٹنگز میں وی آئی پی چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ہر آدمی ایک دفعہ پوری مجلس کی کشش کا مرکز بنتا ہے. لڑکی مرکز بنتی کب؟ جب اس کو دولہا یا دلہن بنایا جاتا ہے. اور تیسری مرتبہ جب لٹھا پہنتا ہے بندہ, جب انتقال ہو جاتا ہے, جنازہ تیار ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لائن لگ جاتی ہے. تو ان ظالم سرمایہ داروں نے جو بالکل ہوش حواس میں جب دلہا بننا تھا دلہن بننی تھی, جو سب سے پرفیکٹ, یعنی جس دن یہ محسوس ہونا تھا کہ ہاں آج اس مجلس کی رونق میں ہی ہوں, ان ظالم سرمایہ داروں نے, ان عزت کے لالچیوں نے اس کو نام دے دیا کہ ہم غریب لڑکے لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں. پھر غریب لڑکے لڑکیوں کو دلہا دلہن بنا کے نیچے بٹھاتے ہیں, اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے منتری آ کے بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے مذہبی بھی رہنما آ کے بیٹھتے ہیں. اس وقت ان دلہا دلہنوں کی شکل دیکھا کرو, ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک خوبصورت موقع تھا, وہ بھی ان سرمایہ داروں کی بھیڑ چڑھ گیا. یہ سوچتے ہیں نیکی کر رہے ہو, نیکی نہیں کر رہے. تم غریبوں کی عزت نیلام کر کے خود عزت دار بننا چاہتے ہو. میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دینا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑی این جی او, میں دعوے سے کہتا ہوں سب سے بڑی این جی او پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے. کھربوں روپے کی زکوٰۃ ہر سال دے رہے ہیں, لیکن ہم کسی غریب کی بیٹی کی پنڈال میں شادی کے لیے کسی وی آئی پی کو نہیں بلاتے. ہم کسی غریب کو دیتے ہوئے آٹا اور کمبل دیتے ہوئے فوٹو نہیں کھنچواتے. کیوں؟ کیونکہ غریب کی عزت نفس محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق زیادہ ضروری ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے نا. کئی مسلمانوں نے بھی شروع کیا تھا کہ جی ہم غریب لڑکے لڑکے, اگر اتنا ہی شوق ہے تو رات کو ان کے گھر میں جا کے اس کے لڑکی کے والد کو جا کے جو پیسے دینے جا کے اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ کہ یہ کھانے کا خرچہ ہم دے رہے ہیں, یہ سامان کا خرچہ ہم دے رہے ہیں, اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے. ورنہ یہ جو بڑی بڑی باراتیں لے کے جا رہے ہیں, یا جو اربوں پتی دیندار ہونے کے باوجود حیرت ہے, کہیں گے نکاح مسجد میں کرنا ہے, اور پھر نکاح کے بعد دوسرے دن موٹا دہیز بھی لینا ہے اور پنڈال میں ناچنا گانا بھی ہے. خدا ان کو سمجھے کہ یہ کہاں سے انہوں نے دینداری نکالی کہ نکاح مسجد میں ہوگا, اس کے بعد جتنے غلط کام ہے وہ باہر جا کے کر لیں گے. ہم اچھے اچھے لوگ جو اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں دہیز کی گاڑی پہ چل رہے ہیں, اور شرم نہیں آتی؟ کوئی مردانگی ہے ہی نہیں یار. عزت نفس اس کو بولتے ہیں. لے لیا نوٹ مگر لے کے وہیں پھاڑ دیا, اپنے اسلاف کی غیرت کا علم گاڑ دیا. عزت دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, جو دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر خوف طاری کر کے ان سے سامان نہیں مانگتے, ان کو عزت دار کہا جاتا ہے. تو میری آپ حضرات سے بس یہی گزارش بھی ہے
کہ اپنے اندر اس بات کو، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو لے کے آئیں کہ صرف یہی نہیں کہ بارات نہیں لے کے جانی، صرف یہی نہیں کہ ولیمے میں لمبی دعوتیں نہیں کرنی، ان کی جڑ کاٹنی ہے، غریب کو احترام دینا ہے، عزتیں دینی ہیں، اور اگر کسی کو شوق بھی ہے غریب بیٹی کے نکاح کروانے کا تو اس کے باپ کی جا کے مدد کریں، پنڈال میں جا کے کسی بڑے آدمی کو لے جا کے ان کی عزت اچھالنے کی کوشش نہ کریں۔ بس انہی الفاظات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔